سزائے موت۔ کاشف اور ندا اپنی گاڑی میں بیٹھے آدھی رات کے قریب ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ کاشف بولا، ندا، راستہ بہت خراب ہے اور موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ مجھ کو آج رات تمہارے گھر پر ہی رہنا پڑے گا۔ ندا کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو نا کہ بابا کو یہ سب بالکل نہیں پسند۔ کاشف ندا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے، میری پیاری، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے نا؟ موسم دیکھو کتنا خراب ہے۔ ندا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا تو آسمان بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ آندھی کیا طوفان تھا، درخت بھی آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ یار، موسم تو بہت ڈراؤنا لگ رہا ہے، اور تم نے یہ گاڑی بھی جنگل کے راستے پر ڈالی ہے۔ ندا کاشف کی طرف پریشانی کی حالت میں دیکھتی ہوئی بولی، تم فکر نہیں کرو میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور پھر قبرستان کے پاس آ کر ایک جھٹکے کے ساتھ ان کی گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا کاشف؟ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ بھی اس جگہ؟ ندا قبرستان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کاشف اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب کیا کریں؟ ندا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چلو گاڑی سے باہر نکل کر کسی کی ہیلپ لیتے ہیں۔ کاشف نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گیا؟ اس جگہ پر ہمیں کون ملے گا ہماری ہیلپ کرنے کے لیے؟ کوئی نہ کوئی ہوگا، کاشف نے کہا۔ ہاں ہوگا، انسان نہیں بلکہ بھوت، ندا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں تو بھوتوں سے ہی مدد مانگ لیں گے، کاشف نے ندا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے۔ چلو میں تم کو پیدل چھوڑ آتا ہوں، ویسے ابھی آگے تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، آدھی رات ہو گئی ہے اور تم مجھے قبرستان میں لے جانے کا بول رہے ہو؟ ندا اپنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کاشف ندا کو گاڑی سے باہر کھینچتے ہوئے بولا، زیادہ نخرے نہ کرو جانو، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو۔ کاشف نے مسکرا کر کہا تو ندا مزید چڑھ گئی۔ اب وہ دونوں قبرستان کے بیچوں بیچ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ندا نے اپنے پیر پر کوئی گرفت محسوس کی جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ندا نے جب موبائل ٹارچ اپنے پیر کی طرف ماری تو اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ قبر سے ایک لاش کا ہاتھ باہر تھا جس نے ندا کا پیر اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کاشف نے ندا کا پیر لاش کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ندا مسلسل چیخ رہی تھی۔ کاشف نے ادھر ادھر چلاتے ہوئے مدد کے لیے پکارا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کاشف نے پاس پڑے ہوئے ایک بڑا سا پتھر نیچے سے اٹھایا اور لاش کے ہاتھ پر بڑی قوت سے دے مارا تو درد کی وجہ سے ندا کے پیر سے اس کی گرفت بھی کم ہو گئی۔ کاشف اور ندا وہاں سے بھاگنے لگے۔ اچانک سامنے ایک لمبا آدمی کفن میں لپٹا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے سے تمام گوشت غائب تھا اور جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ سفید کفن خون کی وجہ سے سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا ایک بازو جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ندا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو لاش نے ایک قہقہ بلند کیا، پھر اس کی فرفراتی آواز سنائی دی، تمہاری موت۔ موت؟ ندا نے زمین سے مٹی اٹھائی اور لاش کی آنکھوں کی طرف اچھال دی۔ اتنے میں وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ ندا روتے ہوئے کاشف سے بولی،
یہ لاش کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی ہے؟ کاشف بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کاشف، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا، ندا نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کاشف اور ندا درختوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ ان کی ٹانگیں اب بھاگنے میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، سانس پھول رہا تھا اور وہ دونوں تھک کر چور زمین پر گر گئے تھے۔ کاشف، تم ٹھیک ہو نا؟ ندا بولی۔ میں ٹھیک ہوں ندا، ساری باتیں چھوڑ دو اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرو۔ اب یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ تو بہت سنسان علاقہ ہے، پتہ نہیں کوئی یہاں رہتا بھی ہوگا یا نہیں۔ کاشف، تمہارا فون کہاں ہے؟ ندا نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو قبرستان میں ہی رہ گیا۔ اوہو، گر گیا مطلب۔ چلتے چلتے وہ دونوں تھک چکے تھے۔ ندا ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی بولی، اب اور نہیں چل سکتی۔ کاشف بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا کہ اتنے میں انہیں دور سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ کاشف بولا، ندا، شاید وہاں پر کوئی گھر اور کچھ انسان بھی ہوں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ کاشف، وہاں بھوت بھی ہو سکتے ہیں، ندا بولی۔ تم کو ہر وقت بھوت ہی یاد آتے رہتے ہیں، کاشف بولا، اور پھر باتوں باتوں میں وہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ گھر تو نہیں بلکہ پرانی کھنڈر نما حویلی ہے، اس میں کس طرح رات گزاریں گے؟ اس حویلی میں تو بھوت بھی رہنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہوں گے، ندا سہمے سہمے الفاظ میں بولی ہوئی۔ ندا، ایک تو تم کو بھوت بہت یاد آتے ہیں، بس آج رات کی تو بات ہے، کل صبح ہوتے ہی ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر کاشف اور ندا دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ پورے گھر میں ہر طرف جالے ہی جالے لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی برسوں سے یہاں پر رہتا ہی نہ ہو، کہ اچانک بہت تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ باہر کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دونوں نے اپنے حواس قابو میں کرنے کے بعد ڈرے اور سہمے انداز میں آگے کو بڑھنے لگے تو دیکھا کہ صحن میں ایک بوڑھا آدمی سفید لباس میں موجود ہے اور ہاتھ میں بڑے دانوں کی تسبیح ہے، ذکر باری تعالیٰ میں مصروف ہے۔ کاشف بوڑھے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کھانسنے لگا تو بوڑھا چونکا، کھانسی کی آواز پر ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں اور پیچھے مڑ کر کاشف اور ندا کو دیکھا۔ بولا، آ گئے تم دونوں، آج کی رات تم اس کمرے میں بسر کر سکتے ہو۔ کاشف حیرانی سے بولا، ہم نے تو آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں رکنا ہے۔ بوڑھا آدمی مسکراتے ہوئے بولا، میں سب جانتا ہوں، جاؤ کمرے میں۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو کاشف ندا کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، ندا، چلو چلتے ہیں۔ ویسے بھی میں بہت تھک چکی ہوں، ندا بولی۔ دونوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کے آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ خاصا گرم اور پرسکون تھا۔ پورا کمرہ جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فرش پر پیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی چھت پر ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ دیوار پر خوبصورت مہنگی مہنگی تصویریں لگی تھیں۔ درمیان میں ایک میز اور اس کے ارد گرد صوفے خوبصورت رنگ کے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک بیش قیمت بیڈ تھا۔ دونوں کمرے کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے کہ اس کھنڈر نما حویلی میں اس قدر سجے سجائے کمرے۔ ندا بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی،
چلو کچھ بھی ہو، آرام کی جگہ تو ملی، اور اب کھانا مل جائے تو مزہ ہی آ جائے گا، کاشف بولا۔ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے میں آواز دے کر 3 ملازم داخل ہوئے۔ انہوں نے کئی ڈشز اٹھا رکھی تھیں۔ ان ڈشوں میں انواع و اقسام کے مزیدار کھانے تھے۔ انہوں نے ڈش میز پر رکھ دی اور بولے، آپ دونوں کا کھانا حاضر ہے، کھائیں۔ ان کے جانے کے بعد دونوں اٹھے اور کھانا کھا کر چین کی نیند سو گئے۔ دونوں اس قدر تھک چکے تھے کہ آنکھ بند کرتے ہی گہری نیند سو گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، جس سے دونوں کی آنکھ کھل گئی تو ان دونوں نے خود کو اسی قبرستان میں پایا جہاں سے وہ جان بچا کر بھاگے تھے۔ ان دونوں پر کب کبھی داری ہو چکی تھی۔ پھر اچانک بوڑھا آدمی ان کی طرف بڑھتا ہوا ان کو نظر آیا تو کاشف گھگھیا گیا۔ آپ کون ہیں؟ پھر وہ بوڑھا آدمی اب لاش کے روپ میں نظر آنے لگا۔ میں آخری خواہش تم لوگوں کی پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے سونے کے لیے تم کو اچھا کمرہ دے دیا تھا، کھانے کے لیے بہترین کھانا دیا۔ اب تم لوگوں کو موت دوں گا تاکہ کوئی تم لوگوں کو جدا نہ کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے لاش کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ تم ہماری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے جو تم ہماری جان لینا چاہتے ہو؟ ندا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر لاش کی کھرکھراتی ہوئی دہشت ناک بھاری آواز سنائی دی، محبت! میری محبوبہ کو بھی ظالم لوگوں نے مجھ سے دور کیا تھا اور مجھے سزائے موت دے دی تھی، اس لیے میں اس دنیا میں اب پیار کرنے والوں کو نہیں رہنے دوں گا۔ لاش نے یہ کہتے ہوئے پھر قہقہا بلند کیا اور آگے بڑھتے ہوئے کاشف کو گردن سے پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے ندا کو، تو ان دونوں کی چیخوں سے قبرستان گونج اٹھا۔ اتنے میں قریب کی آبادی کی مسجد سے اذان فجر سنائی دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی لاش بھوکلاہٹ میں آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ لاش کے منہ سے نکلا اور لاش اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ جھٹ کاشف نے ندا کا ہاتھ پکڑا اور سر پٹ بھاگنے لگے۔ قبرستان سے نکل کر وہ سیدھا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اور دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ندا بھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارے یہ کیا! گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کاشف نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا فل دباؤ ڈالا تو گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی اور فراٹے بھرنے لگی۔ ندا کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ گہری نیند سے دوچار ہو گئی ہو۔ وہ دونوں بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، لیکن دونوں جان بچا کر وہاں سے نکل پڑے۔